بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کائنات میں حسنین رضی اللہ تعالی عنہما یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ اور افضل حسب و نسب والا نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حسن اور حسین کے ناموں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ ان کے نام حسن اور حسین رکھیں۔ جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے دو خوشبودار پھول قرار دیا۔ جامع ترمذی کی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ حضرت حسن اور حسین مجھے محبوب ہیں، تو بھی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والوں کو محبوب رکھ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 118 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1109 میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو لڑکھڑاتے دیکھا تو ممبر چھوڑ کر انہیں اٹھا لیا۔ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے، تاریک رات میں آسمانی نور نے حضرت حسن اور حسین کے لیے گھر کی راہ منور کر دی۔ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ دوران نماز حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر چڑھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سجدہ لمبا فرما لیتے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، جس نے حضرت حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اسی طرح محرم الحرام کی وہ 7 خصوصی فضیلتیں جو کسی اور مہینے میں نہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کائنات بنتے ہی اللہ تعالیٰ نے محرم کو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ محرم کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی ہی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ محرم کے روزے رکھنا پسند تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1734 میں بیان کیا گیا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، چنانچہ یہ دن قوم موسیٰ کا یوم نجات اور یوم آزادی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2006 میں بیان کیا گیا ہے، عاشورہ یعنی 10 محرم کے صرف ایک روزے سے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1134 میں بیان کیا گیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ رکھنے کا بھی عزم فرمایا، مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی تقویم کا آغاز فرمایا تو نئے اسلامی سال کا آغاز بھی اسی محرم کے مہینے سے ہوا۔ اس ماہ مقدس کی 10 تاریخ کو جنتی نوجوانوں کے سردار، باغ نبوی کے خوشبودار پھول اور رہتی دنیا تک قربانی کی یادگار ہو جانے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ایک ایسا سانحہ پیش آیا، رہتی دنیا تک جس کی یاد اشک بار کرتی رہے گی۔ معزز سامعین کرام، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔